یہ بھی روایتیں بالکل جعلی ہیں جی. وہ 3 جھنڈے تھے, ایک مشرق میں, مغرب میں, خانہ کعبہ کی چھت پہ, اور ایک آتا ہے جی وہ مشرق سے مغرب تک تھا جھنڈا, دوسرا کعبے کی چھت پہ تھا, تیسرا نبی علیہ السلام کے گھر کی چھت کے اوپر. کسی دنیا کی حدیث کی کتاب میں اور دنیا کی سیرت النبی کی کتاب, آپ سیرت ابن اسحاق اٹھا لیں, ابن شام اٹھا لیں, کہیں پہ موجود نہیں ہے. یہ پتہ نہیں کہاں بیٹھ کے بناتے رہے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الامين. حضرات ذی وقار انجینئر مرزا سے سوال ہوا کہ یہ جو ربیع الاول کے مہینے کے اندر اہل سنت کے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بسعادت پر اپنے گھروں میں جھنڈے لگاتے ہیں, تو کیا اس کا ثبوت ملتا ہے؟ تو انجینئر مرزا کہتا ہے کہ دنیا کی کوئی بھی حدیث کی کتاب یا سیرت کی کتاب میں یہ بات لکھی نہیں ہے. پتہ نہیں یہ لوگ کہاں گھر بیٹھ کے یہ روایتیں بناتے پھرتے رہتے ہیں. تو حضرات ذی وقار انجینئر مرزا نے پھر کہا کہ یہ جعلی قسم کی بات ہے. تو 2 باتیں انجینئر مرزا نے کہی ہیں. ایک تو یہ کہتا ہے کہ دنیا کی کسی بھی کتاب کے اندر یہ روایت نہیں آئی, دوسرا یہ کہتا ہے کہ یہ جعلی قسم کی روایت ہے. حضرات ذی وقار میں دونوں باتوں کے جوابات آپ کو دوں گا. سب سے پہلے یہ کہتا ہے کہ دنیا کی کسی بھی کتاب کے اندر کسی بھی محدث نے اور کسی بھی اہل سیر نے جو ہے وہ اپنی کتابوں کے اندر جو ہے وہ اس بات کو مینشن نہیں کیا, لکھا نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پر 3 جھنڈے لگائے گئے تھے. حضرات ذی وقار کتابیں بہت زیادہ ہیں, لیکن ایک کتاب کا حوالہ کافی ہے. وہ کتاب کا نام ہے دلائل النبوہ, اور اس کے جو رائٹر ہیں ان کا نام ہے ابو نعیم الاصبہانی, اور حدیث کی جو روایت کی جو نمبرنگ ہے وہ ہے 555. حوالہ جو ہے آپ اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں. انجینئر مرزا کہتا ہے کہ دنیا کی کسی کتاب کے اندر یہ بات نہیں لکھی, لیکن یہ دیکھیں آپ اسکرین کے اوپر, آپ خود بھی دیکھیں. حضرت سیدہ آمینہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امی جان ہے, والدہ ماجدہ ہیں, وہ فرماتی ہیں میں نے دیکھا گیا وَرَأَيْتُ ثَلَاثَ أَعْلَامٍ مَدْرُوبَاتٍ, کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ 3 جھنڈے جو ہیں وہ نصب کیے گئے ہیں. عالم فی المشرقی, ایک مشرق میں, وعالم فی المغربی, ایک مغرب میں, وعالم علی ظہر الکعبۃ, اور فرماتی ہے ایک کعبے کی چھت پر. یہ 3 جھنڈے نصب کیے گئے. حضرت سیدہ آمینہ فرماتی ہیں پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی. الحمدللہ میں نے آپ کو دکھا دیا کہ روایت سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بسعادت پر جھنڈے لگائے گئے تھے. الحمدللہ آج جو سنی ہے وہ اسی بات پہ عمل کرتے ہیں. دوسرا اس نے کہا یہ جعلی قسم کی روایت ہے, یعنی کہ اس نے اس روایت کو مشکوک بنانے کی کوشش کی ہے. کہتا ہے یہ جھوٹی ہے, جعلی ہے. حضرات ذی وقار یہ روایت جو ہے اس کے اندر ایک راوی آئے ہیں جن کا نام ہے یحییٰ بن عبداللہ. یہ ضعیف راوی ہیں, لیکن ان کے ضعیف ہونے کی وجہ سے روایت ضعیف تو ہوئی ہے, لیکن روایت جو ہے وہ جعلی نہیں ہوئی, روایت جو ہے وہ جھوٹی نہیں ہوئی, روایت جو ہے وہ موضوع نہیں بنی. اور میں یہ اس کے حوالے سے ایک آپ کے سامنے حوالہ پیش کرنا چاہتا ہوں ویڈیو کی صورت میں. اور یہ جو حوالہ ہے وہ انجینئر مرزا کے گھر کا حوالہ دینے لگا ہوں, اور یہ انجینئر مرزا کا بابا جانی ہے, کیونکہ انجینئر مرزا کے جو ٹاپ کے جو بابے ہیں وہ 5 بابے ہیں. حالانکہ یہ کہتا ہے کہ میں نے کوئی بابا نہیں رکھا, میرا بابا وہی ہے کہ جس کی قبر مدینے میں ہے. لیکن کسی دوسری ویڈیو میں دیکھیں گے تو کہتا ہے کہ میرے جو ہیں جن کے ساتھ میری ملاقات ہوئی ہے اور جن کو میں اچھا سمجھتا ہوں وہ 5 بابے ہیں. ان 5 بابوں میں سے ایک بابے کا نام ہے ڈاکٹر اسرار. تو جناب ڈاکٹر اسرار کی جو ہے وہ گفتگو سنیں کہ وہ حدیث ضعیف کے بارے میں کیا کہتے ہیں. اس میں ایک بات میں عرض کروں گا کہ عام طور پر کسی حدیث کے ساتھ لکھ دیا جائے ضعیف, تو آج ہمارا خیال یہ ہوتا ہے کہ اس کو چھوڑو. نہیں, یہ نہیں. حدیث ضعیف جو ہے وہ ضعیف روایت میں کسی ایک کڑی کے اندر بھی اگر کوئی ضعف آ گیا تو ضعیف کہلائے گی, لیکن ضعیف حدیثوں کے اندر بہت سی اعلیٰ حدیثیں موجود, حکمت کے موتی موجود. حدیث ضعیف جو ہے وہ کمزور تو ہے, موضوع نہیں ہے, وہ متروک نہیں ہوگی, وہ چھوڑی نہیں جائے گی.
اور یہ تقریباً اجماع ہے امت کا کہ ضعیف احادیث جو ہیں وہ فضائل کے ضمن میں قابل قبول ہے، جس میں کسی عمل کی فضیلت بیان ہو رہی ہے، اس کے ضمن میں جو ضعیف احادیث ہے وہ قابل قبول ہے، ان کو حضرت وقار آپ نے سماعت کیا ہے کہ انجینئر مرزا کے بابا جانی کہتے ہیں کہ حدیثیں جو ضعیف ہے وہ جعلی نہیں ہوتی، وہ جھوٹی نہیں ہوتی. ہاں اسے حلال و حرام تو ثابت نہیں ہو سکتے، کسی کا ایمان اور اسلام جو ہے یا اسلام و کفر کا جو ہے ثبوت نہیں ہو سکتا، لیکن یہ ہے کہ فضائل کے چیپٹر میں یہ حدیثیں جو ضعیف ہیں وہ چل جاتی ہیں، فضائل میں چل جاتی ہیں، ترغیب و ترہیب میں چل جاتی ہیں، یعنی کہ اصلاحی جو موضوعات ہیں وہاں پہ یہ روایات چل جاتی ہیں. اور اس نے کئی مرتبہ یہ جو ہے وہ جعلی قسم کی کوشش کی ہے، اور نوجوان طبقے کو یہ بتانا چاہتا ہے، کوئی بھی تھوڑی سی حدیث میں ضعف آ جاتا ہے نا تو یہ کہتا ہے یہ روایت جعلی ہے، کیونکہ وہ اس کے اپنے مقصد کے خلاف ہوتی ہے تو اس کو کہتا ہے یہ جعلی روایت ہے. آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ضعیف روایت کون سی ہوتی ہے اور جعلی روایت کون سی ہوتی ہے. ضعیف روایت جعلی نہیں ہوتی بھائی جان. ضعیف روایت تو یہ ہوتی ہے کہ بات وہ رسول اللہ کی ہوتی ہے، اس میں کسی قسم کا شک نہیں ہوتا. ہاں جو بندہ بیان کر رہا ہوتا ہے تو اس کے اندر تھوڑی سی کمی ہوتی ہے، کمزوری ہوتی ہے. فار ایگزامپل یہ ہے کہ جیسے کوئی بندہ جو ہے وہ مولوی صاحب بازاروں میں گھومتا ہے، لیکن جب جمعے کا دن آتا تو ممبر پہ وہ بات وہی سناتا ہے جو رسول اللہ کی تھی، تو اس کی بات میں کوئی بھی فرق نہیں آ رہا، کوئی شک نہیں ہے. ہاں لوگ یہ کہیں گے یار اس بندے کو بازاروں میں جو ہے نا گھومنا نہیں چاہیے، اس کو اپنا رویہ ٹھیک کر لینا چاہیے. تو اس بندے کے اپنے رویے کی وجہ سے جو ہے وہ روایت میں کوئی فرق نہیں آئے گا. یہ نہیں کہا جائے گا کہ جو نبی کی وہ حدیث سنا رہا ہے وہ غلط ہے، وہ ہے ہی نہیں، دنیا میں ہے ہی نہیں، اس کا وجود ہی نہیں ہے. ایسا نہیں ہے، نبی کی بات ہے لیکن اس بندے کا اپنا کردار اچھا نہیں ہے، تو یہ حدیث ہوتی ہے ضعیف. یہ میں نے ویسے آج کے دور کی مثال دی ہے. تو ضعیف روایت بنتی ہے کسی بندے کے حافظے کی کمزور کی وجہ سے، تام و ضبط میں کمی ہوتی ہے، سوء حفظ میں معاملہ آ جاتا ہے، حفظ جو ہے وہ اس کا کمزور پڑ جاتا ہے. لیکن جو جعلی روایت ہوتی ہے اس کی ڈیفینیشن یہ ہوتی ہے کہ جو بندہ نبی کی حدیث بیان کر رہا ہوتا ہے وہ اصل میں نبی کی حدیث ہوتی ہی نہیں، کیونکہ وہ جو بندہ کر رہا ہوتا ہے دنیا اس کو کہتی ہے جھوٹا ہے، تو واقعی حقیقتاً وہ جھوٹا ہی ہوتا ہے، کذاب، جھوٹا. آپ بتائیں جھوٹا بندہ ممبر پہ آ کے بات کرے گا تو لوگ یہی سمجھیں گے یار یہ ہے ہی جھوٹا ہے، اس نے نبی کے اوپر بھی جھوٹی باندھا ہوگا. تو اس جھوٹے بندے کی وجہ سے وہ روایت جھوٹی ہو جاتی ہے، جعلی ہوتی ہے. لیکن ایک سچا بندہ اگر بازاروں میں گھومتا ہے سچا، زبان کا سچا ہے، لیکن اس کا دوسرا جو فعل ہے یہ بازار میں گھومنا یہ اچھا نہیں ہے، لیکن بات وہ سچی کرتا ہے تو لوگ کہیں گے یار ہے سچا، تو اس وجہ سے وہ روایت جو ہے وہ ضعیف ہوتی ہے، لیکن وہ جعلی نہیں ہوتی کیونکہ اس کی بار سچی ہے. تو جس کی بار سچی ہو وہ سچا بندہ ہو، اور کوئی کمزوری آ جائے تو علیحدہ بات ہے، لیکن اگر وہ بندہ سچا ہے تو اس کی جو بات ہے وہ جھوٹی نہیں ہو سکتی. دوسرا وہ بندہ جو ہے ہی کذاب، ہے ہی جھوٹا، اگر وہ نبی کی طرف ریفرنس کر کے نسبت دے کے بات کرے گا تو وہ بات جو ہے وہ موضوع کہلاتی ہے، جعلی کہلاتی ہے. تو یہ فرق ہے. لہٰذا یہ جو میں نے آپ کے سامنے بات بیان کی ہے اس میں جو یحییٰ بن عبداللہ راوی ہیں وہ کذاب نہیں ہے، جب کذاب نہیں تو وہ جعلی بھی نہیں. تو لہٰذا یہ معلوم ہوا کہ سنی جو رسول اللہ کی میلاد پر جھنڈے گھروں میں لگاتے ہیں، چھتوں پہ لگاتے ہیں، اس کا ثبوت الحمدللہ یہ روایت سے ملتا ہے. حضرت سیدہ آمینہ فرماتی ہیں اور انجینئر مرزا کو جناب والا پھکی ہے. ائمہ محدثین کا اس بات پہ اجماع ہے کہ حدیثیں جو ضعیف ہوتی ہے وہ فضائل کے چیپٹر میں چل جاتی ہے، فضائل میں چل جاتی ہے، چاہے وہ فضائل نبی ہو، چاہے وہ فضائل صحابہ ہوں، چاہے وہ فضائل اہل بیت ہوں. تو یہ جو روایتیں ہوتی ہیں ضعیف، یہ جو ہے یہ فضائل میں چل جاتی ہیں. تو ہم بھی الحمدللہ اہل سنت کے جو لوگ ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت کو بیان کرتے ہیں، اور اس میں کسی قسم کے محدث کو اختلاف نہیں ہے. انجینئر مرزا کے اپنے بابا جانی سارے کے سارے یہ مانتے ہیں کہ فضائل میں جو ہے وہ احادیث ضعیفہ جو ہیں وہ بالکل بغیر کسی شک و شبہ کے وہ جو ہیں وہ چل جاتی ہیں. اس میں کوئی قسم کی کوئی بندہ انگلی نہیں اٹھا سکتا. اللہ تعالی ہمیں توفیق عمل عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.